1192 جزیروں کے اوپر مشتمل ایک ملک جس کو مالدیپ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے 200 جزیروں کے اوپر انسانی آبادی موجود ہے اور یہاں کے لوگ توہم پرستی کے شکار تھے۔ بدھ مت ان کا مذہب تھا۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوشیزہ کو ڈیکوریٹ کر کے مندر کے پاس چھوڑ کے آتے تھے، مندر کے اندر، اور پھر ایک عفریت نمودار ہوتا جو سمندر کی طرف سے شمعوں اور روشنیوں کے ساتھ وہاں آتا، اور رات گزرتی، صبح دوشیزہ مردہ حالت میں پائی جاتی، لوگ پھر اس کو اٹھا کے جلا دیتے اور اس کو خاکستر کر دیتے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ اللہ کریم کا ایک بندہ حضرت ابو البرکات بربری وہاں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہر مہینے ایک لڑکی ضائع ہو رہی ہے۔ تو جس وقت وہ تشریف لائے تو اس وقت جس بچی کے نام قرہ نکلا تھا وہ ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی تھی اور اکلوتی تھی۔ حضرت ابو البرکات سیدھے اس کے پاس چلے گئے۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ وہ جا کے کہنے لگے کہ بڑی بھی، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کی جگہ پہ مندر میں ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کوئی افتاد ٹوٹ پڑے گی، اگر ہم لڑکی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے تو پوری بستی کو، پورے علاقے کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاتا ہوں مندر میں، آج رات گزارتا ہوں۔ فقیر مندر میں بیٹھ گیا اور قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ شام کے وقت اسی طرح حسب معمول سمندر کی طرف سے روشنیوں کا وہ کاروان چلا اور مندر کے قریب آ کے پھر ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ گیا۔ وہ اللہ کا بندہ مندر کے اندر بیٹھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ رات ایسے ہی بیت گئی۔ صبح لوگ اس امید کے ساتھ وہاں مندر کے پاس آئے کہ میت اٹھائیں گے، اس کو جلائیں گے اور خاکستر کر دیں گے، لیکن جب یہاں پہنچے تو عجب منظر دیکھا کہ وہ بزرگ اندر بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے بچ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا لیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی میں مندر کے اندر آیا تو میں نے اللہ کی سچی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ روشنیاں میں نے بھی دیکھیں۔ وہ عفریت آیا تھا لیکن واپس لوٹ گیا، اور اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب کا مذہب؟ تو آپ نے تعارف کروایا کہ میرا مذہب اسلام ہے، اور پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں امتی ہوں، ان کا اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے دستے کرم کو تھام لیتا ہے، جو ان کے حلقہ غلامی میں آ جاتا ہے، وہ زمانے کی افتاد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا پھر کرم فرمائیں اور اس مذہب میں ہمیں بھی داخل فرمائیں۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں یہ 1314 عیسوی کی بات ہے کہ صرف 2 ماہ میں پورا جزیرہ، پورا مالدیپ مسلمان ہو چکا تھا، اور حضرت ابن بطوطہ جو ہیں وہ وہاں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ تو حضرت ابو البرکات بربری نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو یہ قرآن مقدس کا جملہ ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمانیات کے تقاضے پورے کرتے رہو تو پھر دنیا میں تمہیں ہی تفوق اور برتری نصیب رہے گی۔ آج مسلمان اسی چشمہ صافی سے دور ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اس طرف متوجہ ہو جائیں تو آج بھی عالمگیر غلبہ اسلام کا مقدر یہ حاصل ہو سکتا ہے۔
اللہ کریم مسلمانوں کو توفیقات سے نوازے۔